ناظرین، فرعون کی پیدائش کیسے ہوئی؟ فرعون کے والدین کون تھے اور اس کی پیدائش اس جوڑے کے گھر میں ہی کیوں ہوئی تھی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو مصر کے مشہور فرعون توتم خانم کے دلچسپ اور شرمناک حقائق بتائیں گے۔ قدیم مصر پر 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی، یعنی سینکڑوں فرعین نے مصر پر حکمرانی کی، اور فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ تمام فرعین نے قدیم مصر کے فرعون توتم خانم کو طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور قدیم مصری تذکروں میں اسے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور نومبر 1922 میں جب توتم خانم کا مقبرہ ملا تو دنیا اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی، اور اس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، توتم خانم کا مقبرہ اس صدی کی سب سے بڑی دریافت تھی، اور اس کو کھودنے، محفوظ رکھنے کے لیے، رقم جمع کرنے کے لیے لارڈ کارناربن نے ٹائمز اخبار کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت ٹائمز دنیا بھر کی پریس کو اس مقبرے کی تصاویر اور خبریں دینے کا حق حاصل رکھتا تھا۔ اس چھوٹے سے مقبرے میں 5000 سے زائد اشیاء موجود تھیں۔ سونے کے مجسموں اور زیورات سجے ہوئے ڈبوں اور کشتیوں کے علاوہ روزمرہ زندگی کے استعمال کی چیزیں جیسے روٹی اور گوشت، دالیں اور کھجوریں شامل تھیں۔ پھولوں کے ہار بھی موجود تھے۔ فرعون کی ممی پر جدید کیمروں اور طاقتور کمپیوٹر سے ریسرچ کی تو چند ایسے حیران کن حقائق ملے جو یقیناً ناقابل یقین تھے۔ معلوم ہوا یہ فرعون قدرے زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا، اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتم خانم اور اس کے والد اناتون اور والدہ کے ڈی این اے سے معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں سگے بہن بھائی تھے، اور ان کے شرمناک تعلق سے اس فرعون کی پیدائش ہوئی تھی۔ یعنی وہ آپس میں میاں بیوی نہیں بلکہ بہن بھائی تھے، اور قدیم فرعین مصر اپنی بہنوں سے شادی کیا کرتے تھے، جیسے کہ شہرا آفاق اور دنیا کی پہلی سیلیبریٹی کا درجہ رکھنے والی ملکہ کلیوپاترا نے بھی بھائیوں سے شادی کی تھی۔ انسنامون کو اس کے باپ، بھائی اور نانا نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین نے بہن بھائی کا رشتہ تھا، اور اس کی بیماری جینیٹک تھی۔ مورخین کے مطابق توتم خانم آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں 4000 سال پرانی قبریں دریافت کی ہیں، جن میں ایک مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے جس کا نام ہنک قاؤس تھا۔ چیک آثار قدیمہ کی ٹیم کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کی ایسی رانی کی ہے جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع قدیم ریاست ابوسر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا، جو فرعین کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ ابوسر قدیم مصر کے دارالحکومت کا سب سے پرانا شاہی قبرستان تھا۔ ناظرین، یہاں فرعون نفرفری کا اہرام بھی ہے، جس نے 4500 سال قبل مسیح میں مصر پر حکومت کی تھی۔ یہ دریافت شدہ قبر فرعون نفرفری کے مقبرے کے احاطے میں ملی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فرعون کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے، جس سے رن فرف بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایجنسی فرانس پریس کے مطابق مصر کے وزیر آثار قدیمہ ممدوح امدمتی نے کہا کہ یہ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے، جن کا نام ہنت قاؤن سوئم ہے۔ رانی کا نام اور عہدہ مقبرے کی اندرونی دیوار پر کندہ لکھائی سے معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی 2 رانیاں بھی اسی نام کی دریافت کی جا چکی ہیں، اس لیے یہ رانی ہنت قاؤس سوم کے نام سے ظاہر ہوئی ہے۔ خیال ہے کہ رانی کا نام مقبرہ تعمیر کرنے والے ہنرمندوں نے دیوار پر کندہ کیا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے تک نامعلوم تھی۔ اس مقبرے کی دریافت سے ہمیں 5ویں نسل کے شاہی گھرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہوئی ہے، جس نے فرعین کی 4تھی نسل کے ساتھ مل کر پہلے اہرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا۔ ناظرین، مصری نوادرات کی وزارت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ قبر
2345 से 2994 قبل مسیح में फ़िरौन की 5वीं नस्ल के घरानों के दरमियान की मालूम होती है। उनका कहना था कि मकबरे की तलाश गुज़श्ता चंद सालों की दरियाफ्त में से अहम तरीन है, जो एक बार फिर तस्दीक करती है कि अबू सर का कब्रिस्तान कदीम मिस्री तारीख के अहम अदवार को असर नौ जानने के लिए बड़ी तादाद में मुनफरद ज़राए फराहम करता है। मिस्र में आसार कदीमा की चेक माहिरीन की टीम 1976 से अबू सर में काम कर रही है और ये अबू सर का कब्रिस्तान मिस्र का कदीम तरीन फ़िरौनों का कब्रिस्तान समझा जाता है। माहिरीन को मकबरे की दरियाफ्त के साथ 30 बर्तन मिले हैं, जिनमें से 24 चूने के, पत्थर और 6 तांबे के बर्तन हैं। इसके अलावा कई दूसरे नवादरात भी दरियाफ्त हो चुके हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।